In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری all uses and function of may کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے the use of may. انگلش لینگویج کے اندر may کا بہت زیادہ استعمال ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس ویڈیو لیسن میں ہم سیکھ پائیں گے. اچھا، سب سے پہلے ہم may کو یعنی سکتا ہوں، سکتے ہو یعنی پرمیشن کے معنی میں یوز کرتے ہیں. ان دا سیم وے may یا may بھی ممکن ہے یا شاید کے معنی میں، یا کسی کو دعا دینی ہو تو اللہ کرے، جیسے کہتے ہیں اللہ کرے آپ کامیاب ہوں تو may کا استعمال کریں گے. اسی طرح سے اگر کوئی کام پرفیکٹ میں کسی کوئی پاسبلٹی ہو، جیسے ہو سکتا ہے وہ مہمان آ گئے ہوں تو may have کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کریں گے. یا اگر کوئی کمپلشن ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے وہاں جانا پڑے تو may have to کا یوز کریں گے. یا اگر کوئی ہمارے پاس اچھا آپشن ہو، کہتے ہیں نا may as well، اس سے اچھا ہے. تو آئیے اس کے ہم یوزز دیکھتے ہیں. ہم may کا پرمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی کسی کو اجازت دینی ہو یا اجازت لینی ہو. اچھا، اگر اجازت دینی ہے تو سبجیکٹ کے بعد may پھر ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے. اچھا، ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے کین کی بات ہے، کوڈ کی بات ہے، وڈ کی بات ہے، may کی بات ہے، ان کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہی آتی ہے. تو تمام جگہ پر جہاں may آئے گا اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. اب اگر پرمیشن دینی ہے، جیسے تم میرا فون استعمال کر سکتے ہو، you may use my phone، you may use my phone. یا آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ میری کتاب لے سکتے ہیں، you may have my book. یا اگر آپ کسی کو اجازت دیں کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، you may sit here. اچھا، اگر پرمیشن لینی ہے تو اکثر بچے جب اسکول میں بھی پڑھتے تو کہتے ہیں may I come in sir، کیا میں اندر آ جاؤں، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، may I ask a question. یا کسی کو آپ کہتے ہیں کیا میں جا سکتا ہوں، may I go now. یا اگر کہنا جی میں یہاں بیٹھ جاؤں، may I sit here. تو may سے بھی ہم پرمیشن لیتے ہیں، اور پھر may جب پرمیشن لینی ہے کوشچن فارم میں تو may جو ہے سبجیکٹ سے پہلے آئے گا. اچھا، اگر کوئی آپ نے کسی کو سجیسٹ کرنا ہے کہ اچھی تجویز دینی ہے، سجیسشن، جیسے اس سے اچھا ہے کہ میں دیوار سے باتیں کرتا، یہ کہتے ہیں اس سے اچھا میں دیوار سے باتیں کر لوں، یعنی آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو I may as well talk to the wall. I may as well talk to the wall. یا اس سے اچھا ہے کہ وہ گھر پر ہی بیٹھا رہے، he may as well stay at home. He may as well stay at home. اب دیکھیے میں نے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دے دیا ہوا ہے کہ اس سے اچھا ہے. اکثر ہم بولتے ہیں نا بھائی اس سے اچھا ہے کہ میں ابو سے بات کر لوں، یا اس سے اچھا ہے کہ میں کپڑے دھو لوں، یا اس سے اچھا ہے کہ میں تیار ہو جاؤں، یا اس سے اچھا ہے کہ ہم پیدل چلے جائیں. تو we may as well go on foot. یا I may as well talk to my father. اس سے اچھا میں ابو سے بات کر لوں، یا اس سے اچھا کہ میں کھانا کھا لوں. I may as well take food. تو آپ جتنے چاہیں جملے بنا سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ آپ کو دے دیا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد may as well یوز کریں، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور جملے بناتے چلے جائیں. ان دا سیم وے اگر آپ نے پاسبلٹی کا اظہار کرنا ہے، یعنی کسی چیز کا امکان ہو، تو ہم may کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں. جیسے ممکن ہے اسے جواب معلوم ہو، she may know the answer. she may know the answer. یا وہ شاید گھر پر ہوں، they may be at home. اچھا، یہاں بھی جو ہے ورب کی فرسٹ فارم ہے ہونا کے معنی میں they may be at home. یا ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں، I may leave. یا اگر آپ کہتے ہیں، اچھا ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ may کا یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ چانسز زیادہ ہیں کام ہونے کے. میں کہتا ہوں جی ہو سکتا ہے مہمان آ جائیں، یا ممکن ہے مہمان آ جائیں، the guests may come. it means کہ 67% چانسز ہے کہ مہمان آ جائیں، زیادہ چانسز ہے مہمان آنے کے. یا it may rain، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، یعنی زیادہ امکان ہے بارش، یعنی بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش کا سما بنا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں it may rain، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے. تو جب بھی آپ نے پاسبلٹی کا اظہار کرنا ہے may کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگائیے. اچھا، اسی طرح بلیسنگ، یعنی کسی کو اگر ہم نے دعا دینی ہے تو ہم may کا یوز کرتے ہیں، اور may کے بعد سبجیکٹ پہ ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے. جیسے اللہ کرے آپ لمبا عرصہ جئیں، may you live long. may you live long. یا اللہ کرے تم زندگی میں کامیاب ہو، may you succeed in life. may you succeed in life. یا کسی کو آپ کہتے ہیں نا اللہ کرے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں، may you get well soon. may you get well soon. اچھا، اسی طرح آپ کسی کو کہتے ہو جی اللہ کرے آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، may you pass the exam. تو یعنی کسی کی بھی دعا دینی ہے سمپلی آپ may کا سٹارٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے معنی ہے اللہ کرے، خدا کرے، یا اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. اچھا، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر بد دعا دینی ہے تو میں کہتا ہوں پھر خاموش رہنا چاہیے، یعنی بری بات کہنے سے چپ رہنا بہتر ہے. اچھا، اگر ڈاؤٹ ہو، شک کا اظہار کرنا تو بھی ہم may کا استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ شاید متفق نہ ہو، یعنی اتفاق نہ کرے، شک ہے نا، تو
شی مے ناٹ ایگری، شی مے ناٹ ایگری، یا وہ ابھی مصروف ہوں گے شاید، یا شاید وہ ابھی مصروف ہوں گے، تو دے مے بی بزی ناؤ، دے مے بی بزی ناؤ. یا آپ کہتے ہیں جی شاید ابو گھر پر ہوں، فادر مے بی ایٹ ہوم. یا آپ کہتے ہیں کہ شاید آج مہمان آ جائیں، دا گیسٹ مے کم ٹوڈے، یعنی آپ کو شک ہے اس بات کا زیادہ چانس ہے کہ آنے کا، تو آپ مے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. اگر سینٹینس کو نیگیٹو کریں تو مے کے فوراً بعد ناٹ لگا سکتے ہیں. اچھا، ان دا سیم وے اگر آپ نے فارمل رولز کی بات بتانی ہو یا کرنی ہو تو بھی آپ مے یا مے ناٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگا سکتے ہیں. جیسے مہمان پاس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، یعنی یہ رول ہے، یہاں پر فارمل رول ہے کہ مہمانوں کے پاس پاس ہوگا تو داخل ہوں گے ورنہ داخل نہیں ہو سکتے. وزٹرز میں ناٹ انٹر وداؤٹ اے پاس، وزٹر میں ناٹ انٹر وداؤٹ اے پاس، یعنی فارمل رول یہی ہے. یہاں کوئی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا. نو ون میں پارک ہیئر، نو ون میں پارک ہیئر، یعنی یہ رول کی بات ہو رہی. فارمل رول ہو تو آپ میں کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اگر پرپز پاسبلٹی ہو، یعنی کسی کوئی مقصد ہو کہ یہ ایسا کام ہوگا، تو ہم سو دیٹ کے بعد بھی سبجیکٹ اور مے کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات تو شروع میں بتا دی تھی کہ مے کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. جیسے جلدی نکلیں تاکہ وقت پر پہنچ جائیں، لیو ارلی سو دیٹ وی مے ریچ آن ٹائم، لیو ارلی سو دیٹ وی مے ریچ آن ٹائم، یعنی مے ریچ کا مطلب پہنچ جائیں. پیسے بچاؤ تاکہ گاڑی خرید سکو. اب دیکھیں یہاں مقصد کیا ہے، ایک پرپز ہے، مقصد ہے کہ بھئی پیسے کس لیے بچانے، گاڑی خریدنی ہے. سیو منی سو دیٹ یو مے بائی اے کار، سیو منی سو دیٹ یو مے بائی اے کار. اچھا، اگر فیئر یا کنسرن کی بات ہو، یعنی اگر آپ کو کسی بات کی فکر ہے یا ڈر ہے، تو بھی ہم مے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگا سکتے ہیں. جیسے مجھے فکر ہے وہ بیمار نہ پڑ جائے، آئی ایم وریڈ ہی مے فال ایل، آئی ایم وریڈ ہی مے فال ایل. فال ایل ہوتا ہے بیمار پڑ جانا چاہیے. یا اسے ڈر ہے کہ وہ نوکری نہ کھو دے، شی فیئرز ہی مے لوز ہز جاب، شی فیئرز ہی مے لوز ہز جاب، یعنی اسے ڈر ہے کہ وہ نوکری نہ کھو دے. ان دا سیم وے، اچھا اگر وہ اپنی کوئی، جیسے میں کہتا ہوں جی مجھے ڈر ہے کہ میں نوکری نہ کھو دوں، تو آئی فیئر آئی مے لوز مائی جاب. تو اگر فیئر کی بات ہو یا کنسرن کی بات ہو بھی اب مے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. اگر پولائٹ انسرٹینٹی ہو تو بھی مے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. جیسے کہ میری بات سخت لگ سکتی ہے مگر میں سچا ہوں، آئی مے ساؤنڈ روڈ بٹ آئی ایم آنیسٹ، آئی مے ساؤنڈ روڈ بٹ آئی ایم آنیسٹ. اچھا اب دیکھیں مے کے بعد ساؤنڈ جو ہے نا یہاں لگ سکتی ہے، ساؤنڈ کے اس معنی میں یوز ہوا ہے. ساؤنڈ ورب ہے، فرسٹ فارم ہے ساؤنڈ. تو آئی مے ساؤنڈ روڈ، روڈ کہتے ہیں بدتمیز کو جی، تو ساؤنڈ مین لگنا. بٹ آئی ایم آنیسٹ، میں سچا ہوں، میں ایماندار ہوں. ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، آئی مے بی مسٹیکن، آئی مے بی مسٹیکن. تو آپ یعنی پولائٹ طریقے سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. مے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ہی لگانی ہے جی. اچھا، اگر آپ چاہیں تو پاسبلٹی ان پروگریس، یعنی کنٹینیوس ٹینس کے اندر بھی مے کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو تو سمپلی مے بی کے بعد انگ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے ہی مے بی سلیپنگ، ہی مے بی سلیپنگ. یا ہو سکتا ہے وہ نہا رہا ہو، ہی مے بی ہیونگ اے شاور، ہی مے بی ہیونگ اے شاور. یا ہو سکتا ہے امی تیار ہو رہی ہوں، مدر مے بی گیٹنگ ریڈی. ہو سکتا ہے وہ ناشتہ کر رہے ہوں، فادر مے بی ٹیکنگ بریک فاسٹ. تو آپ جتنے چاہیں جملے بنا لیں، اگر پاسبلٹی کے بنانے ہیں اور کنٹینیوس میں بنانے ہیں تو مے بی کے بعد انگ فارم استعمال کر سکتے ہیں جی. اچھا، اگر پرفیکٹ پاسبلٹی ہے، جیسے ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو، ہی مے ہیو کم ٹو نو، ہی مے ہیو کم ٹو نو. یا ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو گئی ہو، شی مے ہیو گاٹ لیٹ، شی مے ہیو گاٹ لیٹ. اب آپ کو دو ایگزامپلس دی ہیں، لیکن آپ جتنی چاہیں جملے اس طرح بنا سکتے ہیں مے ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم. جیسے ہو سکتا ہے اس نے بل ادا کر دیا ہو، ہی مے ہیو پیڈ دا بل. ہو سکتا ہے وہ رستے میں رک گیا ہو، ہی مے ہیو اسٹاپڈ آن دا وے. ہو سکتا ہے وہ دفتر چلے گیا ہوں، فادر مے ہیو گون ٹو آفس. آئی مین اس طرح جتنے چاہیں جملے بنا لیجیے. ٹیمپلیٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ مے ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے. اچھا، اگر ان کو پیسو وائس میں بنانا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اسے نوکری پر رکھ لیا گیا ہو، تو پیسو وائس میں کام کرنے والے کا نہیں پتہ ہوتا، یعنی ڈوئر کا نہیں پتہ کام کرنے والا کون ہے. آبجیکٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے. جیسے ہو سکتا ہے اسے نوکری پر رکھ لیا گیا ہو، ہی مے ہیو بین پٹ آن دا جاب. تو ہم نے کیا کرنا ہے، مے ہیو بین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے اور یہ پیسو وائس اسٹرکچر بن جاتی ہے. ہو سکتا ہے اسے نوکری پر رکھ لیا گیا ہو، ہی مے ہیو بین پٹ آن دا جاب. یا ہو سکتا ہے اسے ادائیگی کر دی گئی ہو، ہی مے ہیو بین پیڈ. تو اس طرح آپ جتنے چاہیں جملے بنا لیجیے. اچھا، اگر کمپلشن آ جائے اور پاسبلٹی میں کہ لازمی کوئی کام مجبوراً کرنا پڑے، تو پھر ہم نے مے ہیو ٹو کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور ٹو کی وجہ سے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. جیسے ہو سکتا ہے انہیں انتظار کرنا پڑے، دے مے ہیو ٹو ویٹ، دے مے ہیو ٹو ویٹ. یا ہو سکتا ہے اسے کھانا پکانا پڑے، شی مے ہیو ٹو کوک فوڈ، شی مے ہیو ٹو کوک فوڈ. جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے مجھے جانا پڑے،
I may have to go. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی بات ماننی پڑے. We may have to agree with them. دیکھیے آپ کو ٹیمپلیٹ دے دیا ہوا ہے کہ may have to کا مطلب کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ کام کرنا پڑے تو may have to کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں اور جملے بناتے چلے جائیں. So I think that's enough for today. I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.